السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کا مارچ کھودا پہاڑ نکلا چوہا ثابت ہوا۔ عمران خان رات آئے، کل طوفان کی طرح آ رہے تھے اور ڈی چوک کے اعلانات کر رہے تھے، لیکن ایک تو ڈی چوک میں پہنچنے میں بھی ناکام ہوئے، اور ڈی چوک میں جو کارکنان عمران خان کے انتظار کر رہے تھے وہ بھی مایوس گھروں کو لوٹ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان لانگ مارچ تو لے کر آئے، لیکن دھرنے سے وڈرا ہو گئے، دھرنا نہیں دیا اور جلسہ بھی ایون نہیں کیا۔ مختصر سی تقریر 15-20 منٹ کی تقریر کر کے عمران خان الٹیمیٹم 6 دن کا دے کر حکومت کو، اور رفو چکر ہو گئے اور بنی گالا جا کر سو گئے۔ کارکنان جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ سارے کے سارے اسلام آباد سے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی ٹی وی ابھی تک نہ دیکھا ہوگا، ان کو یہ یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ میں صبح سے میرا بیٹا اٹھا نیند سے، تو میں نے ان کو جب بتایا کہ یہ سین اس طرح ہوا ہے، تو ان کو بھی، چھوٹے کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا بم بکھیڑا کھڑا کیا ہوا تھا، طوفان اور آندھی کی طرح آ رہے تھے کہ جی 20 لاکھ لوگ اسلام آباد لے آؤں گا، اور تب تک ثوابی سے لے کے اعلانات کرتے آ رہے تھے کہ تب تک ہم بیٹھے رہیں گے جب تک حکومت جو ہے نہیں گرائی جاتی، تاریخ دن نہیں دی جاتی الیکشن کی، اور نگران سسٹم نہیں قائم کیا جاتا، ہم نہیں اٹھیں گے۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھیا خان صاحب اسلام آباد پہنچے، داخل ہوئے، اور توڑ پھوڑ اور یہ سارا گھیراؤ جلاؤ یہ سارا کچھ ہوا، بینکیں لوٹی گئیں، لیکن عمران خان ڈی چوک کے اعلانات کرنے والے ڈی چوک تک نہ پہنچ سکے، اور سینٹورس مال اسلام آباد میں ہے، بلو ایریا میں، جناح ایوینیو پہ، وہاں پہ کارکنوں کو جو ساتھ آئے تھے ان کو تقریر کر کے اور گھر کو چلے گئے، اور بنی گالا چلے گئے، اور حکومت کو صرف 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ تو یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کی تیاری کر کے آئے تھے، گاڑیاں بھر کے لائی گئی تھی ڈنڈوں کی، اور نوکدار کیل اور یہ لگا کے ڈنڈوں کو بھی لائے گئے تھے، گلیلیں لائی گئی تھی، جو رپورٹ ہو رہا تھا۔ ڈنڈے تو میں نے گاڑیوں میں، گاڑیاں بھری ہوئی ڈنڈوں کی تو میں نے خود دیکھی ہیں، ویڈیو آئی ہے میرے پاس۔ تو بینکیں لوٹی جا رہی تھیں، درخت جلائے جا رہے تھے، میٹرو اسٹیشن جلائی گئی، گاڑیاں جلائی گئی لوگوں کی، سرکاری اور عوامی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کروڑوں روپیوں کا نقصان کر کے عمران خان صاحب جو ہیں، فتنہ خان جس کو حکومت کا کہہ رہی ہے، لیکن خونی مارچ تو لے کر آئے تھے نا۔ وہ جو خونی مارچ کے اعلانات شروع میں سب سے پہلے اعلان کر کے گئے شیخ صاحب، شیخ رشید احمد، وہ لاپتہ ہی ہیں، وہ رفو چکر ہو گئے ہیں، وہ گم ہی ہو گئے ہیں۔ حکومت نے تو ظاہر تحویل میں نہیں لیا ان کو، لیکن وہ ایسے ہی خود ساختہ غائب ہو گئے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ میں ہتھے چڑھ گیا حکومت کے، تو حکومت جو میرا حشر نشر کرے گی، لیکن وہ خان صاحب، شیخ رشید خان صاحب کے کنٹینر پہ بھی مجھے نظر نہیں آئے، کہیں شیخ رشید احمد ظاہر نہیں تھے، اور وہ غائب تھے۔ تو کارکنان ڈی چوک میں جو پہنچے تھے، ایک تو ساری رات آنکھ مچولی چلتی رہی کارکنوں اور اسلام آباد پولیس کے درمیان، کہ کارکنان ڈی چوک پر پہنچ رہے تھے، پھر ان پر شیلنگ ہو رہی تھی، آنسو گیس چلائے جا رہے تھے، شیل چلائے جا رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کے پاس شیل ختم ہو گئے تھے رات، لیکن پھر نئے شیل ان کو فراہم کر دیے گئے تھے۔ آئی جی اسلام آباد رانا ثناء اللہ ساری رات یہ مانیٹر کرتے رہے، وزٹ کرتے رہے ڈی چوک کا، پولیس کو شاباشی دیتے رہے، ایف سی کو، رینجرز کو شاباشی دیتے رہے کہ آپ نے ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور واقعی کیونکہ کارکنان تو ظاہر ہے پولیس سے تو زیادہ تھے، پتھراؤ بھی کر رہے تھے، 27 اہلکار زخمی ہوئے ہیں اس میں، اور بہت سارے سیریس بھی ہیں جو ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ یہ بھی ظاہر سرکار کا نقصان کیا ہے عمران خان نے۔ اور عمران خان جس طرح لوگوں کو مشتعل کرتے آ رہے تھے، لوگ تو ظاہر جذباتی ہوتے ہیں، کسی بھی حکومت سے لوگ خوش نہیں ہوتے۔ عمران خان تھے تو عمران خان کی حکومت سے خوش نہیں تھے، یہی لوگ، ان میں سے بہت سارے ایسے عمران خان کے ساتھ آئے ہوں گے۔ ہماری یہ ایک سائیکی بن گئی ہے ہماری قوم کی، ہم جمہوریت ہوتی ہے تو جمہوریت سے خوش نہیں ہوتے،
پھر ہم جب ڈکٹیٹر آتے ہیں، آمر آتے ہیں، فوجی آتے ہیں، ٹیک اوور کرتے ہیں تو ہم تالیاں بجاتے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب کچھ عرصہ وہ ان کی کارستانی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، پھر جمہوری لوگوں کے ساتھ تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی، پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے۔ ہم نہ سردی میں خوش ہوتے ہیں نہ گرمی میں خوش ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں سے بہت سارے، کیونکہ یہ مجھے محلے کا اپنا ایک واقعہ یاد ہے، ایک دوست ہے میرا، انہوں نے 2018 سے پہلے مجھے خود کہتے تھے کہ بھائی وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، پہلے ووٹر تھے، وہ کہتے تھے کہ جی اب تو عمران خان کو میں ووٹ دوں گا۔ جی عمران خان کو ووٹ دے دیا انہوں نے، بعد میں جب عمران خان کے لچھن دیکھے، پرفارمنس دیکھی تو بعد میں مکر ہی گیا کہ میں نے تو نہیں دیا جی۔ میں نے کہا یار آپ نے مجھے خود کہا تھا کہ میں عمران خان کو دے کے آیا ہوں، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہیں بولا نہیں جی میں تو نہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان جس طرح لوگوں کو بھڑکا رہے تھے اور بھڑکا کے لائے اسلام آباد میں، وہ جتنا طوفان اور آندھی کی طرح آئے اسی تیزی کے ساتھ ٹھس ہو کے عمرانی مارچ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اسلام آباد اس وقت کوئی کارکن پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں نہیں ہے، سارے کے سارے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ پورے شہر میں چھان مارا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی کارکن کہیں روڈ پہ کہیں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو کچھ لوگ ظاہر ہے دور دراز سے بھی آئے ہوں گے تو وہ پھر اسلام آباد آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی گھومے پھریں، تھوڑا سا چکر شکر لگائیں، ادھر ادھر تھوڑا سا وزٹ کریں، کوئی مری جائے گا، کوئی منال جائے گا، کوئی دامنے کو چکر لگائے گا، کوئی فیصل مسجد جائے گا، اس طرح کا تو سین ہوگا، جھنڈے چھپا گئے۔ لیکن اب ظاہر حکومت نے بڑا ایک مدبرانہ ایک صبر کا جو مظاہرہ کیا حکومت نے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کیا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو رہا کر دیا اور مزید گرفتاریاں پکڑ دھکڑ ختم کر دی، ان کو سپریم کورٹ کے حکم پر آنے دیا اسلام آباد میں۔ عمران خان سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کے اعلانات کرتے رہے، توہین عدالت کے اعلانات کرتے رہے کہ جی آگے بڑھو جی، ہم نے ڈی چوک تک جانا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو ڈی چوک آنے سے منع کیا۔ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ جی مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ اور ایک مخصوص کریں جگہ، اور امکانات یہی تھے کہ H9 کا جو سیکٹر ہے جہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا لے کر آئے تھے وہاں پر ان کو بٹھایا جاتا، لیکن عمران خان مذاکرات نہیں کیے۔ عمران خان نے حکومتی ٹیم مذاکرات کے لیے پہنچی، رات چیف کمشنر اسلام آباد کے آفس میں مولانا اسد محمود، سردار ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ، لیکن پی ٹی آئی کی ٹیم جو تھی بابر اعوان، فیصل چودھری، وہ بھاگ گئے، مذاکرات نہیں کیے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ان کو منع کیا تھا کہ مذاکرات نہیں کرنے۔ تو یہ انتشار اور خانہ جنگی کا پلان اور خونی مارچ کا پلان، خونی مارچ تو اس کو کہا ہی جا سکے گا کیونکہ انہوں نے پولیس اہلکار کو شہید کیا لاہور میں، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، پی ٹی آئی کے وہ ورکر ہیں، عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، امیدوار رہے ہیں، انہوں نے گولی مار کر پولیس اہلکار کو شہید کیا جو گرفتار چھاپے باپے مار رہے تھے۔ ان کا ایک اپنا کارکن کہا جا رہا ہے کہ وہ گر کر گاڑی سے فوت ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے جو زخمی کیے ہیں لوگ، بلڈ شیڈ تو ہوا ہے، انہوں نے خون تو بہایا ہے لوگوں کا، سیکیورٹی فورسز کا، تو یہ خونی مارچ ہی کہیں گے نا آپ۔ کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ جو آگ بجھانے والی گاڑی ہوتی ہے ان پر پتھراؤ کیا گیا، ان کے شیشے توڑے گئے، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ پہ تو حملہ کیا ہی نہیں جا سکتا، درختوں پہ حملہ کیا ہی نہیں جا سکتا، خواتین اور بچوں پر، بوڑھوں پر حملہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ اسلام بھی منع کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے فائر بریگیڈ پر حملہ کیا، انہوں نے کئی درخت اسلام آباد کے جلا دیے، جنگل جلا دیے، گرین بیلٹ خوبصورتی جو ہے اسلام آباد کی اس کو انہوں نے داغدار کر کے چلے گئے، اور انہوں نے میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی، انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی، انہوں نے بینک لوٹے، بینک کا اے ٹی ایم، پرائیویٹ بینک کا ہے یار، نجی بینک ہے، اس کا اے ٹی ایم اکھاڑ کر پیسے سے لے کے یہ چلتے بنے۔
تو عمران خان پہ سب حیران ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر بھی حیران ہیں کہ یہ کیا کیا خان صاحب نے، کیسا دورہ پڑ گیا۔ کیفیت خان صاحب کی صبح دوپہر شام کو الگ الگ ہوتی ہے، رات کو الگ ہوتی ہے، دن کو الگ ہوتی ہے، وہ والا سین ہوا ہے یا کہیں مداخلت ہوئی ہے، کسی نے منع کیا ہے، کسی ادارے نے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ادارے تو نیوٹرل ہیں، اداروں نے خود کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں آئیں گے، عمران خان جانے، سیاست جانے، سیاسی جماعتیں جانے۔ لیکن رانا ثناءاللہ نے، سیاسی جماعتوں نے جس طرح ان کو ڈیل کیا، کل رات تک دیر تک ٹی وی تبصرے، سوشل میڈیا پر یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے، حکومت نے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، شیلنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، گرفتاریاں، لاٹھی چارج روکنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ ثابت ہو گیا اس وقت جب پی ٹی آئی کا دھرنا ختم ہو گیا، پی ٹی آئی نے دھرنا نہیں دیا، عمران خان دھرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور مختصر سی تقریر کر کے، وہ بھی ڈی چوک میں نہیں، بلو ایریا میں، یعنی جناح ایوینیو پر سینٹورس مال کے قریب تقریر کر کے 15-20 منٹ کی 6 دن کا الٹیمیٹم حکومت کو دے کر چلے گئے۔ اب میں تو اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ خان صاحب آئے کیوں؟ تاریخ لینے تو نہیں آئے تھے۔ کل آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی پالیسیاں بھارت نواز بھی رہی ہیں، یہ میرا خدشہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں نے کہیں سنا نہیں ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ خان صاحب بھارت نواز پالیسیاں خان صاحب کی رہی ہیں۔ مودی کا جب الیکشن ہو رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرو مودی جیت جائے، اللہ کرے مودی جیت جائے، اور مودی جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ دعائیں کی تھی نا، یہ کمپین چلانے کے مترادف ہے سمجھے۔ اور مودی جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل کیا؟ مودی نے کشمیر کا اسٹیٹس ہی، متنازع جو کشمیر کا ٹیریٹوری تھی اس کا اسٹیٹس ہی چینج کر دیا، کشمیر پر مکمل قبضہ اپنا جما دیا۔ تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا، جی کا جمعے کو احتجاج کریں گے، ایسے ہی ڈرامہ، کوئی احتجاج نہیں کیا، ایک جمعہ بھی نہیں بیٹھے، ایک جمعہ پہ آئے اکٹھے ہوئے، دوسرے جمعے کو آئے بھی نہیں۔ تو کل یاسین ملک کو عمر قید ہوئی ہے، کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو بھارت نے عمر قید دی ہے، اور یہ عمر قید کی کل تو سزا سنائی گئی ہے، لیکن یہ سزا کا فیصلہ فرد جرم یہ 4-5 دن پہلے عائد ہو چکی تھی اور اعلان ہو چکا تھا کہ فیصلہ محفوظ ہے، یہ 25 کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ عمران خان نے دھرنے کا اعلانات کرتے رہے، لیکن 2-3 دن پہلے اچانک اعلان کر دیتے ہیں کہ جی جب وہ ادھر سے فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، تاریخ طے ہو جاتی ہے، 25 تاریخ یاسین ملک کو سزا سنائی جائے گی، تو عمران خان اچانک 2-3 دن پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ جی میں 25 تاریخ کو اسلام آباد جاؤں گا جی لانگ مارچ لے کر۔ اور 25 تاریخ کو لانگ مارچ کیوں؟ مجھے ایسا خدشہ لگ رہا ہے، یہ اداروں کو تحقیقات اس کی کرنی چاہیے کہ عمران خان کو کہیں فنڈ تو نہیں ہوا را یا مودی کی جانب سے، مودی نواز پالیسیاں کیوں ہیں عمران خان کی؟ سچی بات ہے کہ بھائی کل یاسین ملک کو سزا کے خلاف، بھارت کے خلاف مظاہرے ہونے تھے نا، کشمیری مظاہرے کرتے، پاکستانی کو مظاہرے کرتے، سیاسی مذہبی جماعتیں مظاہرے کرتی، حکومت احتجاج کرتی، پریس کانفرنسز ہوتی، فارن آفس میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی، مطلب کل اس پہ پاکستان میں شدید رد عمل آنا تھا، جو عمران خان نے اپنا دھرنا اناؤنس کر کے اس کو رکوا دیا کہ بھارت کے خلاف، مودی کے خلاف کوئی احتجاج نہ ہو ملک بھر میں۔ اور تاکہ کیونکہ دیکھیں اگر دھرنا عمران خان کا الیکشن کے لیے تھا تو الیکشن کے لیے بیٹھے رہتے، تاریخ لے کے جاتے، لیکن صرف آئے 25 کا دن انہوں نے ضائع کرنا تھا پاکستانی قوم کا، کہ پاکستانی قوم بھارت کے خلاف احتجاج نہ کرے۔ میں تو یہ اداروں کو درخواست کروں گا کہ ادارے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں کہ عمران خان نے 25 کو دھرنا ایک دن کے لیے کیوں آئے، 25 کا ضائع دن کیوں کیا لوگوں کو؟ کیونکہ عوام، میڈیا، حکومت، یہ سب جو ہے ظاہر ہے عمران خان کے دھرنے کی طرف ان کی توجہ چلی گئی، سارا فوکس پوری قوم کا دھرنے کی طرف چلا گیا۔ تو یاسین ملک کو تو کسی نے یاد ہی نہیں کیا، ماں سوائے 2-4 بیانات، 8 بیانات آنے کے، تو نہیں تو احتجاج ہونا تھا، بھارت کے خلاف شدید رد عمل ہونا تھا،
اس کو روکنے کے لیے تو عمران خان نے دھرنا کل نہیں لائے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال عمران خان کا دھرنا ٹھس ہو گیا، عمران خان جا کر بنی گالہ سو گئے۔ اب عمران خان کا جو جتنا بھی ایک جو ہوا ایک دی ہوئی تھی، اس کو ایک بڑا ایک خوف و ہراس جو پھیلایا ہوا تھا، جو ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، وہ عمران خان کی ہوا جو ہے یعنی پھونک جو ہے وہ نکل گئی ہے پی ٹی آئی سے، اور اب پی ٹی آئی کے کارکنان اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ دوبارہ عمران خان کارکنوں کو بلائیں تو میں تو ان کو درویشوں کو کہوں گا کہ بھئی عمران خان کا موڈ بدلتے دیر نہیں ہوتی، کسی بھی وقت وہ کچھ بھی اعلان کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت وہ یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ یہ یو ٹرن ہے نا کہ دھرنا دینا ہے تب تک بیٹھیں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں کرتے، ڈی چوک جائیں گے، نہ ڈی چوک گئے نہ بیٹھے نہ دھرنا دیا، تو یہ یو ٹرن ہی ہے۔ تو عمران خان پر بھروسہ کرنے سے پہلے ان کے ساتھ آ رہے ہیں لوگ، جو پبلک ہے، عوام ہے، ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔